بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا سوار جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از قصر نیلی روا۔ میرے محترم مکرم جناب سید نوید الحق شاہ صاحب، محترم سامعین محبان حضرت علامہ ریاض احمد گوہر شاہی رحمت اللہ علیہ، میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہے۔ جو آج کا موضوع ہے معراج کے متعلق، اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے، پھر اسی موضوع پہ ہم آتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس ذات نے اس کے ارد گرد برکتیں ڈال دی مسجد حرام اور مسجد اقصی کی، تاکہ دکھائے اپنے بندے کو اپنی نشانی ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ معزز سامعین، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اہل ایمان پر، امت مسلمہ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جو نبی عطا فرمایا ہے سب نبیوں کا امام ہے، اور پھر یہ اللہ کا فضل ہے امت مسلمہ پر کہ جو دین دیا ہے وہ سب دینوں سے افضل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ خود فرماتا ہے میرا پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارا نبی سب انبیاء سے افضل، جو دین دیا وہ سب ادیان سے افضل، اور پھر امت محمدیہ سب امتوں سے افضل۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر ہمیں بھی اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے کہ ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمارے نبی کے کام، جو دین بتلا رہا ہے، جو اسلام تعلیم دے رہا ہے۔ اور پھر یہ اللہ کا فضل ہے اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں صلحاء، علماء، اہل علم کثرت سے عطا کر دیے۔ اور دیکھیے کہ ایک تو وہ ہے جس کے آپ ماننے والے علامہ ریاض احمد گوہر شاہی، آپ جنہوں نے اس حدیث پر خصوصی عمل کرتے ہوئے قلب المومن خانۃ اللہ، کہ آپ کا نشان بھی یہ اللہ، حضور کا فرمان ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ اب جس دل میں اللہ کا گھر ہے شیطان کیسے آئے گا؟ شیطان تو آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ نے ایک وظیفہ بھی بتایا، امت مسلمہ کے لیے ایک وظیفہ بتایا، اور شاید آپ نے یہ سنا یا نہیں سنا۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وظیفہ ملا جب آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ یہ کلمہ ہمیں زیادہ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ پاکیزہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کے بڑے فضائل اور تفصیل بڑی واضح ہے، لیکن کیونکہ معراج کا موقع ہے
اسی طرح سے یہ امت مسلمہ پر بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقرر معزز راتیں عطا فرمائیں کہ ان راتوں میں اللہ کو یاد کر کے اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کی رحمت تلاش کرو، اللہ کی قربت تلاش کرو. یہ ساری عبادتیں اللہ سے قریب کر دینے کی ہے، قریب کر دینے والی ہے. کون سی؟ نماز بھی اللہ کے قریب کر دینے والی ہے عبادت. ان الصلاۃ لذکری، اللہ خود فرماتا ہے نماز میری قربت کا بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح سے یہ راتیں جو ہیں جیسے جمعرات ہے، ہر ہفتہ میں ایک رات ہے جمعرات. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الجمعۃ سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ کا دن. الجمعۃ یوم العید، مومنین کے لیے عید کا دن ہے جمعہ کا، بڑا عظیم دن ہے. یہ رات جو ہے جمعرات، والی جمعہ کی جو رات آتی ہے جمعرات، یہ بڑی عظیم رات ہے مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے. یہ عید والی رات ہے، اس دن زیادہ عبادت ریاضت اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اسی طرح سے میں ایک اہم بات بتا دوں کہ اسلام جو ہے، پھر اسی موضوع پہ آتے ہیں، یہ اسی سے منسلک بات بتا رہا ہوں کیونکہ اسلام کی بات ہو رہی ہے. کئی راتیں ابھی میں ذکر کروں گا، موٹی موٹی ایک بات بتا تو اسلام ہے کیا. اسلام ہے کیا؟ مجموعہ ہے تین چیزوں کا، ہم اس کو پہچانیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اسلام تین چیزوں کا مجموعہ ہے. سب سے پہلے عبادات ہے، اور جس طرح صحابہ کرام اللہ نے بھی ترغیب کی ہے، تعلیم دی ہے، نبی نے بھی یہی تعلیم دی ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی یہی تعلیم دی ہے. اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ پڑھا کرو، اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ نماز پڑھا کرو. یہ ساری کیا ہے؟ عبادت ہے، ذکر ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ خود کر فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے. تو یہ اللہ کو یاد سب سے پہلے کیا؟ عبادات. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. یہ ساری چیزیں اللہ کے قریب کر دینے والی ہیں. اور اسی طرح سے اس کے بعد کیا ہے؟ اخلاقیات. مسلمانوں کی حالت دیکھیے، اخلاقیات بالکل ختم. تھوڑی سی بات ہو جائے جھگڑ پڑ جائے، گالی گلوچ بھی آ جاتے ہیں، محبتیں ہیں نہیں. جبکہ حضور کا فرمان کیا ہے کہ مسلمان جب محبت سے ملتے ہیں، آپس میں محبت سے ملتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے